اللہ اتنی بڑی جنت تو تو نے دے دی، اور کیا چاہیے؟ ساری نعمتیں مل گئی، جہاں جہاں تک نگاہ پہنچے گی۔ فرمایا اس دنیا سے 10 درجے بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گی۔ ایک ادنا جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی۔ تو فرمایا اور کیا چاہیے؟ اہل علم علماء کے پاس جائیں گے، آپ بتائیں ہم اللہ سے کیا مانگے؟ علماء فرمائیں گے تم اللہ سے اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا مانگو۔ یا اللہ پوری زندگی بن دیکھے تجھ پہ ایمان لایا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بن دیکھے آپ سے محبت کی، آپ پر مر بیٹھے، آج آپ کا دیدار چاہیے۔ سارے پردے ہٹ جائیں گے، 1 2 3 4 70,000 نورانی تجلیات کے پردے ہٹ کے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں گے۔ مسلمان مومن بندہ اللہ کو دیکھے گا، دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیسے دیکھیں گے؟ اتنے انگنت لوگ ہوں گے، کیسے دیکھیں گے اللہ کو؟ فرمایا جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، ہر ایک دیکھتا ہے، گاؤں اور دیہات اور قریہ بستی شہر کا رہنے والا۔ جب تم چاند کو آرام سے دیکھ سکتے ہو، فرمایا اللہ کو بھی یوں ٹکٹکی باندھ کے تم دیکھو گی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ اللہ کو دیکھیں گے اور وہ حسن اور جمال انسان پہ وہ تجلیات اور وہ نور پڑے گا، عجیب کیفیت ہوگی، بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ یہ رب، یہ مالک، یہ خالق، یہ ہمارا رب ہے، اس کو ہم مانتے تھے، اس کے حکم ہم نے بجا لائے۔ آج اس رب کے سامنے جس نے پوری کائنات کو بنایا، آج وہ رب تمہارے سامنے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو، اس قرآن مجید کو تلاوت فرمائیں گے۔ فرمایا سورہ رحمان کی تلاوت جاری ہو جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے یہ کلام دیا۔ یہ صرف کتاب نہیں، قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آج یہ معجزہ ہے میرے پیارے نبی کا، بڑا معجزہ ہے۔ 6 سال کا بچہ، 6 سال کی بچی ہے، 85 سال کا بوڑھا ہے، 30 اور 40 سال کا جوان ہے، فرمایا اس قرآن کو سینے میں لگائے ہوئے۔ دنیا کے کتنے ملک ہوں گے، جاؤ جگہ جگہ پہ سنو، یہی قرآن چل رہا ہے۔ ایک زبر زیر شادماد میں غلطی کرتا ہے تو پیچھے سے لقمہ دے دیا جاتا ہے۔ سامنے صاحب بول پڑھتے ہیں کہ غلط جا رہے مولوی صاحب، قاری صاحب، امام صاحب غلط پڑھ رہے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی زیر و زبر میں، جس کی شد و مد میں، جس کی جزم میں اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی۔ تتاری دور کے فتنہ جب عروج پہ تھا، اس وقت مسلمانوں کی کہیں بھی حکومت نہیں تھی۔ دریائے دجلہ اور فرات کو خون سے بھر دیا گیا۔ تمام لائبریریوں کی کتابیں، قرآن اور مقدس احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو دریائے دجلہ اور فرات میں ڈال دیا گیا۔ ارے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ایک عورت مسلمان کے ہاتھ باندھ کر کے رسی سے جاتی، تم یہاں بیٹھے رہو، میں گھر سے چھری لاتی ہوں اور تمہاری گردن کو میں ذبح کر دوں گی۔ اسے جرت نہیں ہوتی تھی کہ اٹھ کر وہ بھاگ جائے۔ انگریز بدبخت جب ہندوستان میں آیا، اس نے خون کی ہولی کھیلی، ساری کتابیں لائبریریاں ختم کر دی، لیکن ایک چھوٹا 7 سال کا بچہ کھڑا ہوا، معصوم بچہ کھڑا ہوا، وہ پڑھتا چلا گیا۔ اس نے کہا یہ کام ہم نہیں کر سکتے، تم کتابوں سے اور آنکھ سے تو قرآن کو مٹاؤ گے، ان سینوں کا کیا کرو گے جس میں رب کا کلام ہے؟ ان سینوں کو تم چھلنی کرنا چاہو، ختم نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ نے ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
چاہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن حافظ قرآن بھی بناؤ۔ ہر گھر میں ایک نہ ایک بچہ حافظ ہونا چاہیے، ایک نہ ایک بچی حافظہ ہونا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن ہم اس پہ فخر کریں۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، فرمایا جس کا بچہ حافظ ہوگا، بچی حافظہ ہوگی، اس کے ماں باپ کے سر پہ تاج رکھ دیا جائے گا۔ البس والداہ تاجا یوم القیامۃ، فرمایا کہ اس کی روشنی ضوءہ احسن من ضوء الشمس، ضوءہ احسن من ضوء السورج سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ وہ کیا منظر ہوگا؟ آپ سے قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ قرآن کو ختم نہیں کیا جاتا۔ حافظ صاحب جب والناس پہ پہنچتے تو پھر پیچھے گیر بدلی کرتے ہیں الف لام میم کی طرف، تو بتا یہ رہے ہیں یہ قرآن چلتا جائے گا اور قیامت تک انشاءاللہ اس قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکے گا۔ اس قرآن کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، انشاءاللہ قرآن بھی باقی رہے گا، قرآن کے محافظ بھی باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ اب بلا تاخیر